وہ اپنے دوسرے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا عمل شروع کر سکتا تھا۔ عبدل نے اپنی گاڑی چلانے والے تائیوانی کی طرف دیکھا۔ یہ شخص پڑوسی ملک اور قبائلی علاقے میں معتبر سمگلر سمجھا جاتا تھا اور ہیروئن کی سمگلنگ عبدل نے اسی سے سیکھی تھی۔ یہ شخص قبائلی علاقے کے اس سب سے بڑے سمگلر کا خاص کارندہ تھا جو ہیروئن کی کئی فیکٹریاں چلاتا تھا۔ اب حال ہی میں اس شخص نے سولن کو اپنے مفادات کا نمائندہ بنا کر عبدل کے پاس بھیجا تھا۔ سولن کی مدد سے عبدل کو سمگل شدہ ہیروئن ملتی تھی اور وہ نقد ادائیگی کرتا تھا۔ سولن اور اس کا گروہ عبدل کی تنظیم کی مدد بھی کرتے تھے۔ پورے کھیل میں عبدل کو اب ہیروئن سے زیادہ سولن سے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی اور سولن نے بھی خود کو غیر مشروط طور پر عبدل کے حوالے کر دیا تھا۔ عبدل کو علم تھا کہ سولن چھاپا مار جنگ کی تربیت لے چکی ہے، لیکن ابھی تک سولن نے اپنی ان صلاحیتوں کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ویسے ایک روز اسے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ سولن قبائلی سمگلر کی ذاتی فوج میں شامل تھی اور اس نے ایسی کئی سرحدی چوکیوں پر کامیاب حملے کیے تھے جو ہیروئن کی سمگلنگ روکنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ عبدل ان لوگوں سے بہرحال پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور اس کے ذہن میں مستقبل کے لیے ایک خاص منصوبہ بھی موجود تھا جس میں ان تائیوانیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کار گلشن آباد میں داخل ہوئی تو عبدل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر طویل سانس لی۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی ڈیلی پینٹنگ شاپ میں داخل ہوئی اور عقب میں پھاٹک بند کر دیا گیا تو عبدل نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ یہ کامیابی اور فتح کا کہکہا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس نے نوٹوں کا ایک بنڈل ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے کہا، ہم جیت گئے ہیں۔ 2 کروڑ روپے کی شرط ہم جیت گئے ہیں۔ عبدل کو دیکھ کر نکل آنے والے یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگے۔ عبدل نے کہا، آج شاندار ضیافت کا انتظام کیا جائے جس میں خاص لڑکیاں بھی لائی جائیں۔ عبدل ڈیلی نے جھوم کر کہا۔ اسی لمحے سولن دوڑتی ہوئی اور دیوانہ وار اپنی وارفتگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں پوری رقم خود گنوں گی عبدل ڈارلنگ۔ وہ بلبل کی طرح چہک رہی تھی۔ ضرور۔ عبدل نے نوٹوں کے تمام بنڈل سب سے پہلے ایک بڑے تھیلے میں بھرے اور پھر تھیلا کندھے پر ڈال کر سولن کا ہاتھ تھامتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس نے تمام نوٹ بیڈ پر بچھا دیے اور کہا، دیکھو کتنے حسین نوٹ ہیں سولن۔ ہاں، سولن نے کہکہا لگا کر نوٹوں کو مٹھیوں میں بھرا اور اس پر نچھاور کرنے لگی۔ پھر مان سنجیدہ ہو گئی۔ خیریت سولن؟ اس وقت اس سنجیدگی کا کیا مطلب؟ عبدل نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے عبدل؟ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ آج یہاں ایک شخص آیا تھا، مقابلے کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ مقامی ہی تھا مگر رنگت زیادہ صاف تھی۔ وہ ایک آدمی کو قتل بھی کر گیا ہے۔ فکر مت کرو۔ عبدل پر 2 کروڑ روپے کا نشہ سوار تھا۔ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، مگر میں پریشان ہوں ڈارلنگ۔ سب کچھ بھول جاؤ ڈارلنگ۔ عبدل نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ نصف شب ہوئی تو سولن نے اسے بیدار کر دیا۔ کیا بات ہے؟ عبدل کا لہجہ مخمور تھا۔ میں ایک خوشخبری سنانا تو بھول ہی گئی عبدل۔ سولن کا لہجہ محبوبانہ تھا۔ وہ کیا؟ عبدل بھی چونک اٹھا۔ چانگ آج ہی یہاں پہنچا ہے۔ چانگ، پاولن چانگ، ہانگ کانگ میں رہنے والا میرا خاص آدمی۔ عبدل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہتھیلی سے اپنی گردن سہلانے لگا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا وہ مطلوبہ سامان بھی لے کر آیا ہے سولن؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، قبائلی علاقے سے ہوتا ہوا آیا ہے، اس وقت سو رہا ہے۔ اس نے مجھے اتنا بتایا ہے کہ اس کے کیمیکلز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ فوٹو کیمیکلز ہیں۔ ویسے اسے تمہارے کسٹمز آفیسر کی حماقت پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا سوٹ کیس کھولا تک نہیں۔ اس نے کیمیکلز کا کیا نام بتایا ہے؟ X447۔ شاندار۔ کیا X447 وہی کام کر سکتا ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا سولن؟ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک X447 کا کوئی بڑا تجربہ نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مطلوبہ نتائج ضرور دے گا۔ شاندار۔ عبدل کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اب وہ بار بار ہمیں خراج ادا کریں گے بیبی سولن۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ اور بھی سوچ رہی ہو کیا؟ عبدل نے آنکھ مار کر سولن سے پوچھا۔ نہیں، صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب X447 کا استعمال کیا جائے تو ہم دونوں بہت دور ہوں۔ ٹھیک۔ وہ کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ X447 اعصابی گیس ہے۔ نہیں عبدل، وہ محض اعصابی گیس ہی نہیں، ایک تیز اور شدید وائرس بھی ہے، انسانوں کے لیے انتہائی مہلک۔ یہ وائرس جلدی نہیں مرتا۔ اگر اس کا مناسب استعمال کیا جائے تو گلشن آباد کی آدھی آبادی محض 24 گھنٹے میں مر سکتی ہے۔ ڈیلی آٹو پینٹنگ سے نکل کر ٹائیگر نے گاڑی کا رخ ہوٹل علی شان کی طرف کر دیا۔ اسے بھی اس تائیوانی تاجر سے رابطہ قائم کرنا تھا جس کا ذکر بہرام نے کیا تھا۔ اس نے ڈائننگ ہال میں قبل از وقت پہنچ کر عیاشی کی، لیکن یہ عیاشی سادے چاولوں تک محدود رہی۔ پھر اس نے کمرے میں پہنچ کر تمام اخبارات کا بھرپور مطالعہ کیا۔ فردوس ٹائمز نے بلیک گولڈ کے بارے میں ایک راؤنڈ اپ سٹوری شائع کی تھی جس میں ان 2 افراد کا ذکر تھا جو پولیس کے ریکارڈ میں محفوظ تھے۔ تنظیم کی حیت کے بارے میں بہرحال محدود چند ہی معلومات تھی۔
راؤنڈ اپ میں جن 2 افراد کے نام تھے وہ پہلے ہی جیل میں بند تھے۔ ٹائمز نے ڈیلی پینٹنگ کمپنی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ راؤنڈ اپ کے آخر میں ایسے 4 گروپوں کے نام تھے جن کو تشدد پسند کہا جاتا تھا۔ ٹائیگر نے پہلے ان میں سے کسی کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے تاریخ دن دیکھ کر بہرام کے نمبر ملائے۔ پہلے ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا، تاہم نصف سیکنڈ تک خاموشی طاری رہی۔ شاید کمپیوٹر بہرام کو تلاش کر رہا تھا۔ تم کہاں ہو ٹائیگر؟ اس نے بہرام کی مضطرب آواز سنی۔ وہ یقیناً اس کے بارے میں پریشان تھا۔ میں باخیریت ہوں اور آپ دونوں کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ دیگر احوال یہ ہے کہ آپ نے ٹائمز میں شائع ہونے والے گروپوں کے نام پڑھ لیے ہیں۔ گڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اندھیرے میں تیر چلانے کی پرانی حرکت ترک کر رہے ہو۔ نہیں سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے ہنس کر کہا، اندھیرے میں تیر چلا چکا ہوں۔ مجھے ان گروپوں کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ 1 منٹ ہولڈ کرو۔ ٹائیگر طویل سانس لے کر دیوار کو تکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ بہرام اپنے کمپیوٹر سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک 30 سیکنڈ بعد اسے بہرام کی آواز سنائی دی۔ ان میں سے ایک گروپ بلیک ماسک ماضی میں سرگرم رہ چکا ہے۔ ممکن ہے تم اسی گروپ کے ذریعے بلیک گولڈ تک پہنچ سکو۔ بلیک گولڈ کے بارے میں اور کوئی اطلاع؟ ہاں، بہرام کا لہجہ اب کاروباری سا تھا۔ اس نام کا گروپ دیوان گڑھ میں بھی سرگرم رہ چکا ہے۔ یہ 6 ماہ قبل کی بات ہے، لیکن پھر اس کے لیڈر کو ہیروئن کا دھندا کرنے پر قید ہو گئی اور اس کے بعد وہاں کبھی بلیک گولڈ کا نام نہیں سنا گیا۔ ممکن ہے دیوان گڑھ والا گروپ اسی بلیک گولڈ کی کوئی شاخ ہو جو یہاں سرگرم ہے۔ بہت ممکن ہے، بہرام نے جواب دیا۔ تم اب تک کیا کرتے رہے ہو؟ میں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے دیوار کو آنکھ ماری اور پھر اب تک کے تمام واقعات بہرام کو سنا دیے۔ ٹائیگر، بہرام کی آواز اچانک کی ملائم ہو گئی۔ بہت محتاط رہنا، انتہائی محتاط۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں محتاط رہنے کی ہدایت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوفان میں کسی کو دور سے پکارے، لیکن کیا میں اب بھی وہی مجبور و ناتواں آدمی ہوں جسے شیلا اٹھا کر لے گئی تھی چیف؟ ٹائیگر مان سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، بہرام نے فوراً جواب دیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ناتواں آدمی ہو، لیکن بقول اوشان تم میں پرانی توانائی پوری طرح واپس نہیں آئی ہے، اور اگر تم پرانے ٹائیگر ہوتے تب بھی میں بلیک گولڈ کے مقابلے میں محتاط رہنے کی ہی ہدایت کرتا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ انتہائی شفاق ہیں۔ ٹھیک ہے چیف، میں محتاط رہوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ اوشان کہاں ہے؟ یہیں جہاں میں ہوں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ وہیں، بہرام نے جواب دیا اور پھر خود ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹائیگر نے ٹیلی فون کے ذریعے ہی بعض ضروری معلومات حاصل کی اور پھر بلیک ماسک کا پتہ حاصل کر لیا۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے بدلے، ڈاٹ گن اپنی بیلٹ میں لگائی جس میں عام طور سے کولٹ کمانڈر لگا رہتا تھا۔ اسے ڈاٹ گن کولٹ کمانڈر کے مقابلے میں زیادہ پسند تھی کیونکہ اس سے مہلک گولیاں نہیں، گہری نیند سلا دینے والی ننھی سوئیاں نکلتی تھی۔ اس سوئی کے چبھتے ہی اعضاء میں شدید درد اور بے چینی محسوس ہوتی تھی اور سیکنڈوں میں ہی اس کا شکار گہری نیند سو جاتا تھا۔ بلیک ماسک کا ہیڈ کوارٹر شاہ جہاں اسٹریٹ کے قریب شاہراہ نمبر 116 پر ہی مل گیا۔ پہلی نظر میں کوئی بھی اسے ایک عام سا رہائشی ہوٹل ہی کہہ سکتا تھا، لیکن جو ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا اسے کالے جادو اور مخصوص نشان اور علامت نظر آئی۔ دروازے پر ایک بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا جس پر مختلف زبانوں میں ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا، خوش آمدید برادر۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا اور اندر چلا آیا۔ اس نے خود کو ایک ایسے بڑے کمرے میں پایا جو کسی پرانی ڈرائنگ روم کی طرح سجا ہوا تھا، تاہم دیواروں پر کالے جادو سے متعلق تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دیواروں کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اسے کسی نے پکارا، کیا چاہتے ہو نوجوان؟ وہ 3 دراز قد کم عمر نوجوان تھے۔ تینوں رنگ اور خلخال سے لاماضی ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹائیگر نے جواب میں سوال دے مارا، اور تمہارا انداز اتنا جارحانہ کیوں ہے؟ ان میں سے ایک نوجوان بہت بے صبرا تھا۔ وہ سر جھکا کر کسی ارنے بینسے کی طرح ٹائیگر کی طرف لپکا۔ ٹائیگر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ باقی دونوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھی کے سر کی ٹکر سے اس نوارد کی پسلیاں چٹک جائیں گی، لیکن پھر وہ حیرت سے آنکھیں ملنے لگے۔ جس وقت انہیں یقین ہوا کہ اب سر سینے سے ٹکرانے والا ہے، اسی لمحے ٹائیگر ایک طرف ہٹا اور لاماضی بینسا ٹکراتا ہوا زمین چاٹنے لگا۔ انہوں نے ٹائیگر کا ہاتھ اٹھنے اور پھر اپنے ساتھی کی گردن پر گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لاماضی نوجوان گرنے سے قبل ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ دونوں سہم کر رہ گئے۔ سنو، ان میں سے ایک نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ بات خوف زدہ ہونے کی ہی تھی، کیونکہ ان کے جس ساتھی نے ٹائیگر پر حملہ کیا تھا وہ رفتار اور قوت کے اعتبار سے بے مثال تھا۔ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، محض اپنا کام کر رہے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ چند اطلاعات، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اطلاعات؟ کیسی اطلاعات؟ ہمارے پاس بہت سی اطلاعات ہوتی ہیں،
ہمارا کاروبار یہی ہے۔ تم نے جو لباس پہن رکھا ہے کیا یہ کسی قسم کی وردی ہے؟ ٹائیگر نے ان کی سیاہ پتلون اور سیاہ قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ ہماری یونیفارم ہے۔ کیا تم ہی بلیک ماسک گروپ ہو؟ ٹائیگر کے لہجے میں پہلے جیسی روانی اور بونڈا پن واپس آ رہا تھا۔ وہ شیلا سے ملاقات سے قبل اسی قسم کے براہ راست سوال پوچھا کرتا تھا۔ بلیک ماسک ہم ہی ہیں۔ یہ لامازیوں کے تشخص کی علامت ہے۔ ہم 10 ہیں اور لامازیوں کے مساوی حقوق کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب انسان برابر کا درجہ حاصل کر لیں۔ اس لیے ہم پمفلٹ، پوسٹر اور بیانوں کے ذریعے اپنے موقف کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تم سب وے اسٹیشنوں کو تباہ کر کے بھی اپنے مطالبات منواتے ہو۔ ٹائیگر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ نوجوان کی آنکھیں نارمل سائز سے دگنی ہو گئیں۔ تم ہم پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ کیا تم پولیس سے تعلق رکھتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ کام ہم نے نہیں کیا، وہ کوئی اور ہوگا۔ ٹائیگر نے گرے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر کنکھیوں سے اندازہ لگایا کہ بوانے والے نوجوان کا دوسرا اپنی جگہ سے غیر محسوس طریقے سے حرکت کر رہا ہے۔ وہ اسے 5 سیکنڈ دینے کو تیار ہو گیا۔ کیا میں اس عمارت کا اندر سے جائزہ لے سکتا ہوں میرے دوست؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا تمہارے پاس تلاشی لینے کا وارنٹ موجود ہے؟ اسی لمحے ٹائیگر ایک طرف ہٹ گیا اور کرسی عین اس جگہ آ کر گری جہاں وہ نصف سیکنڈ قبل کھڑا ہوا تھا۔ کرسی کے گرتے ہی ٹائیگر نے زکند بھری اور حیرت زدہ تیسرے لامازی کے تمانچہ مار دیا۔ لامازی نے ایک طرف چھلانگ لگا کر جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ مسلسل غلطی کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے اپنی ٹانگ گھمائی اور لامازی کا وہ ہاتھ ٹوٹ گیا جو جیب میں گیا تھا۔ لامازی دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی کلائی پکڑ کر گرا اور کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے اور ڈکرانے لگا۔ ٹائیگر اب اس نوجوان کی طرف پلٹا جو میز کے قریب کھڑا ہوا کانپ رہا تھا۔ ہاں، تو مجھے کسی وارنٹ کی ضرورت ہے فرزند؟ ٹائیگر نے ہاتھ جاڑتے ہوئے پوچھا۔ لامازی کا سر بے اختیار دائیں بائیں نفی میں ہلنے لگا۔ کیا میں اندر کا جائزہ لے سکتا ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ لامازی کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے جوتوں کے قریب کی جگہ گیلی ہو گئی تھی اور وہ حواس باختہ ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ بھی اب مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا صرف اسی وجہ سے ہوا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں فردوسیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ویسے آپ ہمیں یہ حق ضرور دیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے جو بہتر سمجھے وہ کریں۔ ہم پبلسٹی ایکسپرٹ ہیں۔ لامازی اقلیت کے کاز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ 3 قدم آگے بڑھا اور ٹوٹی ہوئی کلائی والے نوجوان پر جھک گیا۔ میں اسے اسپتال لے جانا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ دروازے کو دھکا دیا مگر وہ مکفل تھا۔ اس کمرے میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک ہال ہے جسے ہم نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے، لامازی نے جواب دیا۔ سنو، اس کا لہجہ پھر بدل گیا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن اتنی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم انتہا پسند نہیں۔ ہم سب طالب علم ہیں، تعلقات عامہ میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہم شور و غل مچا کر توجہ مبذول کرا سکتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک تشدد نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کو ہم سے کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ تمہارے عدم تشدد کے فلسفے کا برم ان دونوں کی جارحانہ عزائم نے کھول دیا ہے۔ ٹائیگر نے دونوں زخمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انہوں نے یہ حرکت محض جذبات میں آ کر کی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کو کچھ عرصہ قبل قتل کیا جا چکا ہے۔ بہرحال تم عمارت کی تلاشی لے سکتے ہو۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ اسے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اسے یہ لڑکے محنتی کاز کے لیے مخلص، ایماندار اور شریف نظر آئے تھے۔ تاہم اس نے ہر دراز، ہر الماری کی تلاشی ضرور لی، لیکن اسے ایسا پرزہ یا پٹاخہ بھی نہیں ملا جس کی بنیاد پر بلیک ماسک کو دھماکوں میں ملوث کیا جا سکے۔ اسے اخباروں کے ایسے سینکڑوں تراشے نظر آئے جن میں لامازیوں کی مظاہروں کی خبریں تھیں۔ ایک سائیکلو سٹائل مشین ملی اور ایک الماری میں ڈاک کے پرانے اور استعمال شدہ ٹکٹ۔ وہ سر ہلاتا ہوا نوجوان کی طرف پلٹا۔ اس نے جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی جیب میں ٹھونس دیا۔ تم اسے کسی اچھے اسپتال لے جاؤ اور جب اسے ہوش آ جائے تو اسے کہنا کہ جیب سے چاقو نکالنے کی کوشش دوبارہ کبھی مت کرنا، بصورت دیگر مارا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک وہی کار استعمال کر رہا تھا جو اس نے یہاں آتے ہی کرائے پر لی تھی۔ اسے یہ توقع بھی تھی کہ اگر وہ بلیک گولڈ کا پتہ نہ چلا سکا، کار بلیک گولڈ کی نظر میں آ جائے گی اور وہ لوگ خود ہی اس سے آ کر ٹکرا جائیں گے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ارادوں کو خفیہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے اپنی اس گاڑی کو قدرے دور کر کے کھڑا کیا اور چند لمحوں بعد ہوٹل کی طرف واپس جانے لگا۔ اس نے گاڑی کی رفتار جان بوجھ کر کم رکھی تھی۔ اس کا پروگرام اپنے کمرے سے کچھ سامان لے کر ایک بار پھر ڈیلی پینٹنگ کمپنی جانے کا تھا۔ تاہم اس وقت دن کے 2 بجے تھے اور فی الوقت دن میں ڈیلی کمپنی جانا حکمت عملی کے منافی تھا۔ حکمت عملی، وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر مسکرانے لگا۔ شیلا کے واقعے نے شاید اس میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، ورنہ پہلے وہ حکمت عملی جیسے لفظ کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے پر خادم نے لپک کر دروازہ کھولا، 10 روپے کے نوٹ سمیت کار کی چابی لی اور پھر ٹائیگر اس کی سمت دیکھے بغیر لفٹ کی سمت بڑھ گیا۔
اس کا کمرہ 7ویں منزل پر تھا۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر اترتے ہی اس کی چھٹی حس اچانک بیدار ہو گئی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آدم خوروں کے واقعات کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اسے چھٹی حس کی موجودگی کا عملی احساس ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر قفل کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند ضرور تھا مگر مقفل نہیں۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور پھر اس کی سانس خوشبو سے بھر گئی۔ اس کے کمرے میں جو کوئی بھی تھا اس نے پرفیوم لگا رکھا تھا۔ وہ محتاط انداز میں دروازے کو دھکا دے کر چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک ہی وہ صوفے کے پیچھے سے کسی چاند کی طرح طلوع ہوئی۔ تم اپنے کمرے میں بہت کم وقت گزارتے ہو شہزاد، اس نے تبسم کی بجلیاں گراتے ہوئے کہا۔ تم ٹائیگر کے تنے ہوئے عضلات اچانک پرسکون ہو گئے۔ فیروزہ، اس نے جان بوجھ کر نام کے 3 ٹکڑے کر ڈالے اور پھر مسکرانے لگا کیونکہ اسے فیروزہ کے خوبصورت ہاتھ میں ایک خوبصورت اور چھوٹا سا پستول نظر آ رہا تھا۔ تم یقیناً باتھ روم میں چھپنا چاہتی تھی مگر میری اچانک آمد کے باعث صوفے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے اس بات پر زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ CIA والے اب لڑکیوں سے بھی کام لینے لگے ہیں۔ فیروزہ نے مسکرا کر پستول کی نال نیچی کر دی۔ مجھے پستول کی کوئی ضرورت نہیں تھی شہزاد، اس لیے کہ ہم دونوں دوست ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا تمہارا تعلق فردوس سٹی سے ہے؟ بہرحال کہیں سے بھی ہو، میں تم سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پستول ایک چرمی بیگ میں ڈال دیا۔ وہ پوری آستین کے بلاؤز اور نیلی جینز میں ملبوس تھی۔ اس وقت اس کے بالوں کا سٹائل پہلی ملاقات کے مقابلے میں بہت مختلف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بجلیاں گرانے کا مکمل سامان لے کر آئی ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے روبی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ سنو شہزاد، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری طرح ہی ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں اور تمہیں کرنل کے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہیں جو میں 1000 کوششوں کے باوجود معلوم نہیں کر سکی ہوں، اور تم نے مجھ سے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے فیروزہ۔ ٹائیگر بدستور مسکراتا رہا۔ خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو؟ کیوں؟ اوہ، تو میں اتنی پاگل نہیں ہوں۔ لیکن سنو، وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، ہم ایک بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں اگر بلیک گولڈ اور ایسے ہی دوسرے گروپوں کو اسلحے کی فراہمی کے ایک بڑے ذریعے سے محروم کر دیں تو یہ اس شہر اور ملک کے مفاد میں ہوگا۔ ہاں، میں اس ملک کے مفاد میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں فیروزہ۔ یہ کہہ کر اس نے پیروں کو معمولی حرکت دی اور پھر فیروزہ بونج کی رہ گئی۔ شہزاد نے پل بھر میں نہ صرف اسے چرمی بیگ چھین لیا بلکہ اسے اٹھا کر بیڈ پر بھی بٹھا دیا۔ تم ذلیل، 1 منٹ، گالی مکمل نہ کرو ورنہ تھپڑ پڑ جائے گا، ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ریوالور بھی نکال سکتا ہوں اور میرے ریوالور میں گولیاں نہیں، بے ہوش کر دینے والی سوئیاں ہیں۔ سویٹ بیبی، بس خاموشی سے بیٹھی رہو۔ میں سمجھی نہیں۔ فیروزہ کی آنکھوں میں خوف آنسو بن کر اتر آیا۔ کیا تم مجھے بلیک گولڈ کی ایجنٹ سمجھ رہے ہو؟ نہیں، مگر فی الحال تم پر اعتماد بھی نہیں کر سکتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں محض اس وجہ سے کئی بار بچ گیا کہ میرے استاد نے عورتوں پر اعتماد نہ کرنے کی نصیحت کر رکھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حسین لڑکیاں خاص طور پر نادیدہ آکٹوپس کی طرح ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے قریب جانے سے قبل ان کے پیر کاٹ پھینکا کرو۔ اب میں تم پر اعتماد کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہارے بیگ کا تفصیلی جائزہ لوں گا۔ فیروزہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ٹائیگر نے چرمی بیگ کا تمام سامان میز کے اوپر الٹ دیا۔ بیگ سے پستول، ہیئر سپرے، کنگا، ایک چھوٹی سی کالی کتاب ملی۔ اس کتاب کے صفحہ اول پر ہی شہزاد کا نام اور ہوٹل کا کمرہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کتاب واپس رکھ دی، پستول سے گولیاں نکال کر اپنی جیب میں ڈالی اور پھر پستول سمیت ہر چیز بیگ میں واپس رکھ دی۔ سنو، پستول کی گولیاں تو میری ہیں، فیروزہ گھبرا کر بولی۔ ہاں، میں نے ان پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کب کیا؟ وہ ہنس کر بولا۔ اب یوں ہی بیٹھی رہنا، ہلنا مت۔ ٹائیگر اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے فیروزہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ وہ ایک پل کے لیے کانپ کر رہ گئی، لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ بالوں میں کچھ تلاش کر رہا ہے تو ایک طویل سانس لے کر ساکت ہو گئی۔ ٹائیگر کے ہاتھ پیشانی سے سر کے عقبی حصے تک پہنچ گئے اور مان ہی اس نے بالوں میں سے 2 تار کھینچ لیے۔ وہ غرا کر بولا، یہ نیا فیشن ہے فیروزہ؟ تار فیروزہ کے بالوں سے نیچے بلاؤز تک چلے گئے تھے۔ سنو، ٹائیگر نے دونوں تاروں کو بیچ میں سے توڑ کر کہا، باتھ روم میں جاؤ اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہو وہ فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں خود نہیں۔ فیروزہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے باتھ روم میں گھسنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں تاروں کے باقی ٹکڑے، 3 انچ لمبا چاقو اور ایک بہت ہی چھوٹا سا مائکرو فون تھا۔ اس کا سائز بٹن سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ یہ لو، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اور کچھ؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کے لہجے میں جھوٹ کا عنصر تک نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، CIA والے تمہاری سرگرمیوں اور گفتگو تک سے باخبر رہ سکتے ہیں۔